بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے میں نے کہا دنیا ہے 100 سال، اس کے لیے اتنا ہم سوچتے ہیں، اس دنیا کے لیے جو فور ایور ہے کیوں نہیں سوچتے؟ اس دنیا کے لیے جو ہمیشہ کے لیے ہے اس کے لیے کیوں نہیں سوچتے؟ دنیا میں آپ کو بیماری لگ گئی، اللہ نہ کرے اگر کینسر ہو گیا، بہت خطرناک بیماری ہے، اللہ نہ کرے اگر ڈائبٹک پیشنٹ ہو، بہت خطرناک بیماری ہے، وہ گلاب جامن دیکھتے رہتے ہیں اور پھر کھا نہیں سکتے، ہاں جی، یہ بہت خطرناک بیماری ہے، اسپیشلی رمضان کے مہینے میں بیچارے جو ڈائبٹک پیشنٹ ہیں وہ بیچارے بتاتے ہیں۔ البتہ بعض ڈائبٹک پیشنٹ ایسے بھی ہم نے دیکھے ہیں، اور بتا رہے تھے ایک بیچارے مومن، مولانا صاحب میں ہائی بلڈ پریشر بھی ہوں، ڈائبٹک بھی ہوں، اور جناب 2-4 آپریشن بھی ہو چکے ہیں، اوپن ہارٹ سرجری بھی ہو چکی ہے، مجھے مٹھائی اور کیا نام ہے پائے اور نہاری کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ جشن کا دن تھا، وہی کھانے آئے جو اسے منع تھے، اور اس نے وہی بسم اللہ کہہ کے کھانا شروع کر دیا۔ میں نے کہا آپ کیوں کھا رہے ہیں؟ کہا بس بسم اللہ جو کہہ دیا ٹھیک ہو گیا۔ دیکھیں ایسے مومن بھی ہوتے ہیں، لیکن عام طور پہ کیا ہوتا ہے؟ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جسم کی بیماریوں کے بارے میں ہم بڑا خیال کرتے ہیں، ایسے ہی ہے نا، بہت احتیاط کرتے ہیں، بھائی یہ میں نے نہیں کھانا، یہ احتیاط کرنا ہے، مجھے فلاں بیماری ہے، مجھے فلاں بیماری ہے تو میں یہ نہیں کھا سکتا، میں یہ نہیں کر سکتا۔ ایکسرسائز بھی کرتے ہیں، اگر خدا نخواستہ اوور ویٹ ہو جائیں اور اوور ویٹ ہونے کی وجہ سے نقصان اور خطرہ ہو تو ہم ایکسرسائز بھی بہت زیادہ کرتے ہیں اپنے جسم کو خوش رکھنے کے لیے، اور جس کو کوئی بیماری نہیں ہوتی وہ جوان جم جاتے ہیں مسلز بنانے کے لیے، 6 پیکس بنانے کے لیے، کہ مولانا صاحب 6 پیکس ہوں گے تو لڑکیاں دیکھیں گی، عجیب آدمی ہے تو، اگر 6 پیک بناتا ہے اپنے لیے بنا، اگر لڑکیوں کے لیے 6 پیک بنا رہا ہے تو سیدھا جہنم میں جائے گا، ہر پیک تمہیں جہنم میں لے جائے گا۔ بڑا احتیاط کر، یعنی جس کو کوئی بیماری نہیں وہ انسان بھی بڑی محنت کرتا ہے کہ جناب میں اچھا لگوں، میں خوبصورت، ہاں 6 پیکس بنا اپنی بیوی کے لیے، ہاں جی۔ لوگ عجیب و غریب ہیں، جب تک شادی نہیں ہوتی 6 پیک بناتے ہیں، جب شادی ہو جاتی ہے 1 پیک پہ زندگی گزارتے ہیں کہ بھائی ایک ہی، بھائی اب زیادہ ضرورت ہے تمہیں اپنی وائف کے لیے خوبصورت بننا ہے۔ اب آج کیونکہ شہادت کا شب ضربت ہے، میں زیادہ اس موضوع پہ گفتگو نہیں کروں گا، لیکن صرف میں اپنے موضوع کو آگے لے جانا چاہ رہا ہوں کہ جناب دنیا کے لیے ہم بڑی کوشش کرتے ہیں، اگر بیماری لگ جائے بڑا احتیاط کرتے ہیں، بڑا احتیاط کرتے ہیں، دوائی پہ دوائی کھاتے ہیں، اور جناب اگر بیماری نہ ہو تو جم میں جاتے ہیں، اپنے کو خوبصورت بناتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے جب تم مرو گے یہ 6 پیک کام آئے گا؟ کیا فرشتے کہیں گے کہ ڈو یو ہیو 6 پیکس؟ نہیں، فرشتے تو 6 پیک کا سوال نہیں کریں گے، فرشتے یہ بھی نہیں پوچھیں گے آر یو ڈائبیٹک اور ڈو یو ہیو کینسر، فرشتے پوچھیں گے من ربک، تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا خالق کون ہے، تیرا مالک کون ہے، تیرا امام کون ہے، تیری کتاب کون ہے۔ فرشتے کیا دیکھیں گے؟ کیا تمہارے جسم کی بیماریوں کو دیکھیں گے کہ بھائی اس کو ڈائبیٹک نہیں ہے اسے جنت بھیج دو؟ کیا تمہارے جسم کی بیماری کو دیکھیں گے کہ بھائی اس کو کیا نام ہے کینسر نہیں ہے اسے جنت بھیج دو؟ نہیں، فرشتے دیکھیں گے اس میں غیبت کا وائرس ہے یا نہیں، فرشتے یہ چیک کریں گے، فرشتے چیک کریں گے یہ انسان کنجوس تھا یا سخی تھا، اس میں بخل کا وائرس ہے یا نہیں۔ یہ وہ نفس کی بیماریاں ہیں جس کے بارے میں فرشتے تمہیں اسکریننگ کریں گے، چیک کریں گے۔ جیسے تمہارا جنازہ قبر میں آ گیا، فرشتے کہیں گے دیکھو یہ دنیا میں سوء ظن کرتا تھا یا نہیں، یہ دنیا میں بخیل کنجوس تھا یا نہیں، یہ دنیا میں غیبت کرتا تھا یا نہیں، یہ دنیا میں ریا کرتا تھا یا نہیں، یہ دنیا میں تکبر کرتا تھا یا نہیں، یہ نفس کی بیماریاں ہیں، یہ دنیا میں عجب کرتا تھا یا نہیں، یہ نفس کی بیماری ہے جو ہمارے اندر ہے، جس کے بارے میں ہم نہیں سوچتے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ میرے اندر یہ بیماری ہے یا نہیں۔ اچھا کچھ ایسی نفس کی بیماریاں ہیں جس کے بارے میں اگر میں ابھی آپ کو صرف اشارہ کرتا ہوں، جب میں نے مجالس میں لوگوں کو بتایا مومنین نے آ کے مولانا یہ تو میرے اندر ہے، میں نے کہا یہی تو مسئلہ ہے کہ علم اہل بیت تمہیں بتائے گا کہ دیکھو یہ سمٹمز یعنی تمہارے اندر یہ بیماری ہے۔ بھائی دنیا کی بیماریوں کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ میں اور آپ جب بیمار ہوتے ہیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ سمٹمز ہوتے ہیں نا، مثال کے طور پہ بخار ہو گیا، ہاں جی یعنی کوئی اندر بیماری ہے، سر میں درد ہو گیا، سر چکرانے لگا، ادھر درد ہوا، یہ پین درد بتاتے ہوئے اندر کوئی بیماری ہے۔ سمٹمز نشانیاں، بھائی چہرہ بہت جناب لال ہو گیا، دانے دانے ہو گئے، تو کوئی بھی دیکھ کے گئے کوئی غلط معاملہ اندر چل رہا ہے، کوئی بیماری ہے۔ ایسے ہی ہے نا، بدن کی بیماریوں کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ جب آپ سمٹمز دیکھتے ہیں، نشانیاں دیکھتے ہیں۔ بدن کی بیماریوں کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ جب آپ کو درد احساس ہوتا ہے۔ اب سچ سچ بتائیے، نفس کی بیماریوں کی سمٹمز کا آپ کو علم ہے؟ نفس کی بیماریوں کا درد آپ کو ہوتا ہے جب آپ تکبر کرتے ہیں کہ آپ کا سر چکراتا ہے، جب آپ غیبت کرتے ہیں کہ آپ کو بخار ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا نا۔
تو نفس کی بیماریوں کے سمٹمز ہیں مگر ہمیں نہیں معلوم. نفس کی بیماریوں کا درد، تکلیف ہے، پین ہے مگر ہمیں نہیں معلوم. اور کیونکہ ہمیں نہیں معلوم تو ہم ایسے پھرتے ہیں جیسے ہمیں بیماری نہیں. جسم کی بھی ایسی بیماریاں ہیں. کئی مرتبہ ایک انسان ٹھیک ٹھاک، آپ نے دیکھا ہوگا ٹھیک ٹھاک انسان چلتے پھرتے گر گیا، مر گیا. ابھی میں انگلینڈ میں تھا، ایک مومن بتا رہا تھا، ایک انگریز کا واقعہ بتا رہا تھا. اس نے کہا اچانک اس کا رائٹ ہینڈ جو ہے پیرالائز ہو گیا. اسے پتا نہیں تھا کیا وجہ تھی. ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر کو بھی پتا نہیں چلا. دوسرے دن آیا، اس کا جو ہے لیفٹ ہینڈ پیرالائز ہو گیا. اور اس نے کہا اب وہ گردن سے نیچے پورا پیرالائز ہے، کوئی ریزن نہیں معلوم. ایک مومن جسم میں بھی یہی ہے. ایک مومن کہتا ہے اس کی بیوی برتن دھو رہی تھی، برتن دھوتے دھوتے گر گئی، مر گئی، کوئی نہیں پتا کیا وجہ ہے. اس شخص کے اندر کوئی بیماری چل رہی تھی، بڑھتی جا رہی تھی، اسے پتا نہیں تھا. یعنی جسم میں بھی ایسے ہوتا ہے. اگر جسم کی بیماری دیر میں ڈائیگنوز ہو تو کیا ہوتا ہے؟ انسان مر سکتا ہے. کئی ایسا نہیں ہوتا، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر ڈائیگنوز کر کے کہتا ہے بھائی یو آر کینسر پیشنٹ، اور کہتا ہے لاسٹ اسٹیج. اور کیا کہتے ہیں اگر پہلی اسٹیجز میں آتے تو علاج ہو سکتا تھا، اب 6 مہینے کے بعد ختم. ایسا ہے کہ نہیں؟ یعنی جسم میں بھی ایسے ہے کہ جب بیماری ڈائیگنوز نہیں ہوتی، جب بیماری کا پتہ نہیں چلتا، انسان اچانک گر جاتا ہے، مر جاتا ہے. تو اگر جسم میں کوئی بیماری ہو تو کتنے دن، کتنا نقصان؟ دنیا کی زندگی 60-70 سال 100 سال کا نقصان. لیکن اگر نفس کی بیماری میرے اندر ہو تو کتنا نقصان؟ فار ایور، ہمیشہ کا نقصان. شیطان نے 6000 سال عبادت کی، اس کی 1-2 رکعت نماز 6000 سال کی، اس کے اندر ایک نفس کی بیماری تھی، فار ایور ملعون اور رجیم ہو گیا. عمر ابن سعد یہ دشمن مولا نہیں تھا، نفس کی بیماری کی وجہ سے قاتل امام ہو گیا. زبیر امام کا وہ صحابی، وہ رشتہ دار جس کے بارے میں وہ روایت آپ نے سنی ہے نا، سلمان و منا اہل البیت، زبیر و منا اہل البیت کی روایت ہے. اتنا کمال کا مومن، لیکن جنگ جمل میں مولا علی سے لڑنے آ گیا. نفس کی بیماری، یہ نفس بڑا خطرناک ہے. قاضی شرح نے جب اسے کہا گیا لکھو حسین واجب القتل، اس نے پتھر اٹھایا، سر پہ مارا، سب سے پہلے خون کا ماتم اس نے کیا. لیکن وہ جناب امام کا اتنا بڑا دشمن کہ اس نے لکھ دیا حسین واجب القتل. نفس کی بیماری اتنی خطرناک. برسیسہ عابد 70 سال اس نے عبادت کی، نفس کی بیماری، تباہ ہو گیا. بلعم باعور مستجاب الدعوہ ہے، نفس کی بیماری، اللہ نے قرآن میں اسے کتا کہا، نجس کہا، اور جناب تباہ ہو گیا. یہ جو میں نام لے رہا ہوں یہ اتنے بڑے بڑے لوگ تھے کہ ہم تو ان کے سامنے نتھنگ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یہ نفس کی بیماری اتنی خطرناک ہے. یعنی دنیا کی مثال دی. جسم میں بھی ایسا ہی ہے. اگر جسم کی بیماری دیر میں ڈائیگنوز ہو تو پتہ نہیں چلتا. اچھا، جسم کی بیماری کے متعلق ایک مثال دوں آپ کو. جسم کی بیماری کے متعلق ایک ڈاکٹر صاحب نے بتایا، اس نے کہا مولانا صاحب وہ جو ڈائبٹک پیشنٹ ہے نا، جس دن ڈائیگنوز ہوتا ہے کہ یہ ڈائبٹک پیشنٹ ہے، اس سے 5 سال پہلے اس کی وہ بیماری شروع ہو جاتی ہے. یعنی اگر آج آپ کا پتہ چلے نا کہ یو آر اے ڈائبٹک پیشنٹ، تو آپ آج سے ڈائبٹک پیشنٹ نہیں بنے، آپ پچھلے 5 سال سے بن رہے تھے، آپ کو پتہ نہیں تھا. اور اگر آپ کو اس وقت پتہ چل جاتا تو آپ احتیاط کرتے تو آپ ڈائبٹک پیشنٹ نہ بنتے. جسم میں ایسا ہے، نفس میں بھی یہی ہے. یہ ابن سعد، یہ شمر، یہ قاضی شرح، کیا یہ پیدائشی ذلیل تھے؟ کیا یہ پیدائشی ملعون تھے؟ کیا یہ پیدائشی قاتل امام حسین تھے؟ نہیں، یہ بچے تھے. بچے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ معصوم بچہ، ایسے ہی کہتے ہیں نا. یہ بھی بچے تھے، یہ بھی بے گناہ تھے، لیکن ان کے اندر وہ وائرس بڑھتا گیا، بڑھتا گیا، بڑھتا گیا، بڑھتا گیا، یہاں تک کہ اس نفس کی بیماری کی وجہ سے جو ان کے اندر بت بن چکی تھی، کینسر بن چکا تھا، ایڈز جیسی بیماری خطرناک ہو چکی تھی، یہ نفس کی بیماری ان کے اندر، تو انہوں نے امام کو شہید کر دیا. اب انشاءاللہ ان مجالس میں اور انشاءاللہ اس موضوع پر سوال جواب اور تھوڑی تفصیلی گفتگو درس میں ہوگی. تو مجالس اور درس میں تقریباً سیم موضوع رہے گا، لیکن وہاں تفصیل سے، یہاں صرف اشارہ ہوگا. اس میں ہم یہی گفتگو کریں گے کہ انشاءاللہ کیسے ہم نفس کی بیماریوں کو پہچانیں، وہ سمٹمز کیا ہیں، نشانیاں کیا ہیں، وہ درد کیسے پیدا ہو. اگر میں نے غرور کیا، اگر میں نے غیبت کی، اگر میں نے تکبر کیا، تو میرے اندر وہ پین کیسے کریٹ ہو. سب سے پہلے تو میں اس بیماری کو کیسے پہچانوں، اس بیماری کو کیسے ڈائیگنوز کروں، اس پر انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو ہوگی، جو کہ بہت ضروری ہے. کیونکہ آپ نے سنا، اگر میں نے اپنی نفس کی بیماری کو نہیں پہچانا، میں بہت بڑا شیعہ تو ہوں، بہت بڑا عزادار تو ہوں، لیکن خدا نہ کرے
کہ پھر میری عاقبت ویسی ہو جیسی تاریخ نے بہت سارے لوگوں کی عاقبت دکھائی، جو تھے تو مومن لیکن مرے تو کافر۔ اللہ ہمیں بچائے۔ اس پہ انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو ہوگی۔ آج میں دیکھ رہا ہوں کہ مومنین کی اچھی تعداد ہے، لیکن پچھلی مرتبہ ہم نے دیکھا تھا کہ شب قدر کے بعد تعداد ڈراپ ہوتی ہے۔ اب اس موضوع پر میرے خیال میں مومنین کوشش کریں کہ ہر روز آ کر سنیں، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ آن لائن بھی بند کر دیں، تاکہ کوئی مومنین یہ نہ کہیں کہ ہم تو گھر بیٹھ کے سنیں گے۔ یہ انشاءاللہ علاج یہاں پہ فزیکل ہوگا، آن لائن اس میں کچھ نہ ہو۔ جو مومنین چاہتے ہیں وہ اس میں فائدہ حاصل کریں، اور انشاءاللہ جتنے سوالات ہیں پوچھیں۔ ایک تو یہ بات، اور دوسری بات انشاءاللہ وہ جو سوال ہم نے کہا تھا وہ ہم گروپ پہ بھیجیں گے، وہ گروپ پہ مومنین انشاءاللہ اس میں سے اس کا جواب بھیجیں۔ اور دوسری سب سے کمال کی بات، ہم نے 2 سال پہلے آپ کو صلوات کا نسخہ دیا تھا، بڑا کمال کا نسخہ تھا، جو میں نے مومنین سے ابھی جو سنا، بہت سارے مومنین اب تک پڑھ رہے ہیں۔ صلوات کا بڑا کمال ہے، نفس کو شکست دینے کے لیے صلوات معجزہ کرتی ہے۔ نفس کو اگر شکست دینی ہے تو صلوات معجزہ کرتی ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں قیامت کے دن آپ کو سکون ملے تو صلوات بہترین معجزہ ہے، اسے جاری رکھیں۔ روایت میں ملتا ہے قیامت کے دن ہر انسان کو حسرت ہوگی، افسوس کھائے گا، حتیٰ نیک انسان جس نے نیکیاں کم کی تھیں حسرت کھائے گا، افسوس کھائے گا، مگر وہ انسان جو دنیا میں صلوات پڑھنے کا عادی تھا وہ قیامت کے دن حسرت نہیں کھائے گا۔ روایت میں ملتا ہے کہ شہد جو میٹھی ہوتی ہے، جانتے ہیں کیوں میٹھی ہوتی ہے؟ اللہ کے رسول کو شہد کی مکھی نے کہا، یا رسول خدا، ہم جب رس چوستے ہیں نا پھول سے تو ہم 3 مرتبہ صلوات پڑھتے ہیں، اور صلوات کی برکت سے شہد میٹھا ہو جاتا ہے۔ صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ حالانکہ پھول میٹھا نہیں ہوتا، لیکن شہد میٹھا صلوات کی برکت سے ہوتا ہے۔ صلوات کی برکت سے رسول خدا کا زمانہ تھا، ایک انسان پہ تہمت لگا دی گئی کہ یہ چور ہے اور اس نے یہ اونٹ چوری کیا ہے۔ اس مومن نے صلوات پڑھنا شروع کر دی، اونٹ نے بولنا شروع کیا، کہا یا رسول خدا یہ میرا چور نہیں، فلاں میرا چور ہے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا یہ کیسے تم نے کیا؟ اس نے کہا یا رسول خدا، جب مجھ پہ تہمت لگائی گئی تھی کہ میں چور ہوں تو میرے ذہن میں کوئی خیال نہیں آیا، میرا مددگار کوئی نہیں تھا، اچانک میں نے آپ سے توسل کیا، آپ سے مدد مانگی، آپ پر صلوات بھیجی، آپ کی آل پہ صلوات بھیجی، تو اس کے نتیجے میں اللہ نے مجھے اس انداز سے نجات دی۔ یہ صلوات کا معجزہ، بہت سارا آپ نے صلوات کے ماشاءاللہ فائدے سنے ہیں، یہ صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ وہ جو جاری رکھ چکے ہیں وہ اسے اور بھی آگے رکھیں۔ کچھ مومنین نے ماشاءاللہ تعویذ بھی لیا۔ اس مرتبہ میں ایک نیا نسخہ آپ کو دینا چاہتا ہوں، اور نیا تعویذ، اور لمیٹڈ تعویذ ہیں، صرف 50 تعویذ، کمال کا تعویذ ہے۔ آج چونکہ وقت بہت ہو چکا ہے، میں اس تعویذ پہ کل تفصیل سے یا آئندہ مجالس میں گفتگو کروں گا۔ اور آج کا اس مرتبہ کا نسخہ کیا ہے؟ 40 دن تک، آسان والا دوں یا آپ کو مشکل والا دوں؟ جو آسان نسخہ سننا چاہتے ہیں وہ بلند ترین صلوات نہ پڑھیں، میں نے کہا نہ پڑھیں۔ اچھا، اب جو مشکل نسخہ سننا چاہتے ہیں وہ بلند ترین صلوات پڑھیں۔ چلیں جی، اب آپ کی صلوات کی برکت سے آپ کو میں آسان نسخہ دیتا ہوں۔ ویسے ٹیکنیکلی آپ کو مشکل نسخہ دینا چاہیے، کیونکہ اب آپ نرسری والے نہیں ہیں۔ 2 سال پہلے میرے لیے آپ نرسری والے تھے، ابھی میرے لیے آپ کم سے کم BA MA تو ہوں گے۔ اتنی صلواتیں جو آپ نے پڑھی ہیں تو میرے خیال میں BA MA تو ہونے چاہیے، لیکن پھر بھی میں آپ کو آسان نسخہ دیتا ہوں۔ 40 دن جو اس پہ عمل کریں۔ پہلے 50 بندے جو میرے پاس آئیں گے، میں البتہ نسخہ تعویذ چھوڑ کے جاؤں گا رفیق بھائی کے پاس، انشاءاللہ وہ ان سے لے لیں گے۔ پہلے 50 بندے جس نے اس پہ عمل کیا، جس پہلے نے اپروچ کیا، کیا ہے 40، اور اس کا میں آپ کو فائدہ بتاؤں گا کل۔ صرف اتنا بتا دوں کہ ایک بندے خدا پہ اس کے رشتہ داروں نے عجیب و غریب جادو کیا تھا، اتنا جادو کیا تھا کہ وہ بالکل تباہ ہو چکا تھا۔ آتا ہے امام معصوم کے پاس، کہتے ہیں مولا میں کیا کروں؟ مولا کہتے ہیں یہ تعویذ لو، اسے اپنے تکیے کے نیچے رکھو، اور جناب اس کے بعد اس کی زندگی میں وہ سکون آیا کہ وہ مشکلات جو اس کے لیے کریٹ کی گئی تھیں وہ ساری ختم ہو گئی۔ یہ بہت ضروری ہے، یہ ہر گھر میں ہونا چاہیے، لیکن صرف فی الحال میرے پاس مجبوری ہے کہ زیادہ تعویذ نہیں ہے تو میں 50 آپ کی خدمت دے کے جاؤں گا۔ لیکن کرنا کیا ہے؟ ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ، ہر نماز کے بعد، بلکہ اس کو تھوڑا آسان کر دیتا ہوں، ہر دن میں 3 مرتبہ، ہر نماز کے بعد اگر کہوں تو 5 مرتبہ ہو جائے گا، ہر نماز کے بعد نہیں، دن میں 3 مرتبہ اس پہ عمل کریں۔ یہ شاید 5 منٹ کا نسخہ ہے، 15 منٹ، 40 دن تک کیا کریں؟ نماز فجر کے بعد 1 مرتبہ، ظہر اور عصر کے بعد 1 مرتبہ،
مغرب اور عشاء کے بعد 1 مرتبہ اس نسخے پہ عمل کریں. وہ کیا ہے؟ نماز استغفار. بہت آسان نماز ہے, بہت آسان نماز ہے اور کمال کی نماز ہے. اس نماز کے فضائل میں انشاءاللہ آپ کو تفصیل سے شاید کل بتاؤں, کیونکہ آج ٹائم لیمیٹڈ ہے, بہت وقت گزر چکا ہے. آپ نے جس نے اس پہ عمل کرنا ہے وہ انشاءاللہ کیا کرے, 40 دن تک عمل کرے. فجر کے بعد 1 مرتبہ, ظہر عصر کے بعد 1 مرتبہ, مغرب اور عشاء کے بعد 1 مرتبہ نماز استغفار. کیسی ہے نماز؟ بہت آسان ہے, نماز فجر کی طرح ہے. سورہ الحمد اور سورہ الحمد کے بعد سورہ قدر, سورہ قدر انا انزلنا فی لیلۃ القدر, اور سورہ قدر کے بعد 15 مرتبہ کہے گا استغفر اللہ. رکوع میں جائے گا سبحان ربی العظیم و بحمدہ, 10 مرتبہ کہے گا استغفر اللہ, بالکل نماز جعفر تیار کی طرح. کھڑا ہوگا سمع اللہ لمن حمدہ, 10 مرتبہ کہے گا استغفر اللہ. سجدے میں جائے گا, سجدے کا ذکر کہے گا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ, 10 مرتبہ کہے گا استغفر اللہ. سجدے سے سر اٹھائے گا, 10 مرتبہ کہے گا استغفر اللہ. پھر سجدے میں جائے گا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ, پھر 10 مرتبہ کہے گا استغفر اللہ. پھر سر اٹھائے گا, 10 مرتبہ کہے گا استغفر اللہ. بس استغفر اللہ, ربی واتوب الیہ کا نہیں ضرورت ہے. دوسری رکعت بالکل اسی طرح 40 دن تک پڑھنا ہے. صرف ایک فضیلت اس کی بتا دوں, آیت اللہ بہجت کہتے ہیں اگر 10 دن تم نے اس نماز استغفار پہ عمل کیا تو تمہاری زندگی میں جو تالے لگے ہوئے ہیں وہ سب کھل جائیں گے. اب اور فضائل تم انشاءاللہ آپ کو کل یا پرسوں بتاؤں گا اگر وقت رہا. اب یہ نسخہ ہے, یہ عمل ہے. صلوات والا آسان تھا, یہ تھوڑا مشکل ہے, یہ تھوڑا سا مشکل ہے. 40 دن نماز فجر کے بعد انشاءاللہ 1 مرتبہ, 1 مرتبہ ظہر عصر کے بعد, اور 1 مرتبہ مغرب اور عشاء کے بعد. یہ تھوڑا مشکل ہے. وہ جو سب سے زیادہ مشکل تھا وہ میں نے ابھی بتایا نہیں ہے, جو میں آپ کو دینے والا تھا. تو انشاءاللہ اس پہ جو مومن عمل کرتے ہیں, عمل کل سے انشاءاللہ شروع کر لیں. انشاءاللہ 40 دن تک عمل کریں اور اپنا تعویذ آ کے انشاءاللہ رفیق بھائی سے لے لیں. بلند ترین صلوات. وعجل فرج. آئیے, جیسے میں نے کہا عمل, ہماری زندگی میں عمل کی کمی ہے. علم بہت ہے. یہ جو میں 500 صلوات پڑھواتا ہوں, یہ جو آپ کو میں نے نماز استغفار کا آج نسخہ دیا, یہ اس میں کوئی فورس نہیں ہے. جو تعویذ لینا چاہے وہ پڑھے, اور جو نہیں لینا چاہتا نہ پڑھے, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن عمل نہیں ہماری زندگی میں. یہ ختم استغفار میں نے آپ کو پچھلے سال بتایا تھا, مجھے نہیں معلوم کتنے لوگوں نے اس پہ عمل کیا. یہ نماز استغفار ہے, اس سال آپ کو میں نے ہدیہ دیا, آپ کی خدمت میں پیش کیا. بہت کمال ہے, بہت معجزات ہے. زندگی میں بڑی تبدیلی آتی. اللہ کے رسول کا نسخہ ہے. اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری زندگی کی مشکلات کو ختم کر دے تو ختم یہ نماز استغفار پہ عمل کرو. 5 منٹ, ابھی میں نے نیچے پڑھی تھی یہی نماز, تو 5 منٹ لگتا ہے.